الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ذی وقار حضرت علماء کرام، اساتذہ نظام، میرے عزیز دینی بھائیوں اور بزرگوں، اولاً تو ہم اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اتنی عظیم الشان مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. دنیا میں لگنے والی تمام مجلسوں کے مقابلے میں، چاہے وہ تبلیغ کی مجلس ہو، درس کی مجلس ہو، کسی بیان کی مجلس ہو، تمام مجلسوں میں سب سے افضل ترین مجلس جو ہے وہ قرآن کی نسبت پر لگنے والی مجلس ہے. اس لیے کہ قرآن یہ پوری دنیا کی سب سے افضل ترین کتاب ہے، سب سے افضل ترین چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلند مرتبہ قرآن پاک کا ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق تھے اور قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا جز ہے، یہ کلام اللہ ہے. یہ تو یہ اس یعنی ان نیتوں کے ساتھ اور ان جو ہے اس استحضار کے ساتھ ہمیں ایسی مجلسوں میں شرکت کرنی چاہیے کہ اس مجلس میں گزرنے والا ایک ایک لمحہ میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے اور میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور پونجی ہے. ثانیاً میں امام صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع عطا فرمایا. بڑے متفکر رہتے ہیں، کئی روز پہلے جو ہے تو مسلسل یعنی مجھ سے رابطہ انہوں نے کیا اور مجھ سے یہ فرمائش کی حکم کیا کہ آپ بھی جو ہے تو اس عظیم کام میں اپنا حصہ لیں، اپنا جو ہے تو حصہ ڈالیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے توفیق ملی. جس سورت کی ہم تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں اس سورت کا نام ہے سورہ تین، سورۃ التین مکیہ. سب سے پہلی آیت ہے والتین والزیتون. واو یہاں پر قسم کے لیے ہے. قرآن پاک میں واو کو اللہ جل شانہ قسم کے لیے استعمال فرماتے ہیں. واو قسمیہ اس کو کہا جاتا ہے. والتین قسم ہے تین کی. اللہ جل شانہ قسم کھا رہے ہیں تین. تین کا معنی ہوتا ہے انجیر، انجیر کی قسم. والزیتون اور زیتون کی قسم. یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جس چیز کی بھی اللہ جل شانہ قسم کھاتے ہیں وہ چیز اپنے اندر بے شمار فوائد لیے ہوئے ہوتی ہے. بہت عظیم الشان اس کا مرتبہ ہوتا ہے، بہت ہی وقت دنیا و اللہ کی نگاہوں میں اس چیز کی ہوا کرتی ہے. تو یہ تین اور زیتون، انجیر اور زیتون کی قسم کھائی. بلا شمار جب ہم اس میں غور و فکر کریں گے تو بے شمار فوائد ہمیں ان دو چیزوں میں نظر آئیں گے. سب سے پہلے تو یہ سورت، اس کے فضائل میں یہ ذکر کیا گیا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب یا عشاء کی نماز میں اس سورت کی تلاوت فرمائی. فما سمعت احسن صوتا او قراءة منه. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز والا اور بہتر اور خوبصورت تلاوت والا کسی کو نہیں سنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو نمازوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی.
بہت سارے مفسرین بلکہ جمہور اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ تین سے مراد یہاں پر تینکم الذی تأکلونہ وزیتونکم الذی تعصرون منہ الزیت، کہ تین سے مراد یہاں پر انجیر ہے جس کو انسان ہم لوگ کھاتے ہیں، اور زیتون سے مراد زیتون کا پھل ہے جس سے ہم تیل نکالتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان دو چیزوں کی، انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی۔ اب سوال یہ ہوا کہ کیا چیزیں ان دو چیزوں میں رکھی ہوئی ہے، کیا فوائد اور نفع ان دو چیزوں میں رکھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کی قسم اٹھائی؟ تو تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بہت سے فوائد لکھے ہیں۔ ایک روایت نقل فرمائی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہدی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلۃ التین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین اور انجیر کی ایک ٹوکری پیش کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل منہ، انجیر کو کھایا، اور پھر یہ فرمایا کہ اس کو کھاؤ، اس لیے کہ اگر کسی پھل کے بارے میں یہ کہتا کہ یہ پھل جنت سے اترا ہے تو میں انجیر کے بارے میں یہ کہتا کہ انجیر ایک ایسا پھل ہے جو جنت سے اترا ہے۔ لأن فاکہۃ الجنت لا عجب فی، اس لیے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے اس میں گٹھلی نہیں ہوگی، اس میں کوئی جو ہے گٹھلی نہیں ہوگی، اور انجیر یہ ایک ایسا پھل ہے کہ جس میں گٹھلی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے یہ انجیر کا جو پھل ہے وہ جنت کے پھلوں سے ملا جلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، انجیر کے پھل کو کھاؤ، اس لیے کہ فَإِنَّهَا تَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ، اس لیے کہ یہ بواسیر کو کاٹ دیتا ہے۔ بواسیر ایک عام بیماری ہے، بہت سارے ہمارے نوجوان دوست ہیں، نوجوان ہیں لیکن اس بیماری کا شکار ہیں، اور بہت سے جو ہے دیر عمر کے بوڑھے جو ہے خصوصاً اس زمانے میں جو ہے اس بیماری کا بہت شکار ہے، بواسیر کی بیماری کے بہت زیادہ شکار ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے اس کے علاج میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہترین علاج تجویز فرمایا کہ انجیر کا استعمال کیا کرو، انجیر کا استعمال تمہارے بواسیر کو ختم کر دے گا۔ پھر فرمایا وَتَنْفَعُ فِي النِّقْرِسِ، نقرس کہا جاتا ہے یورک ایسڈ کے بڑھنے کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کے زمانے میں یہ بیماری بھی بہت عام ہے، بہت زیادہ عام ہے۔ یورک ایسڈ کے ذریعے جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں، اس کے ذریعے جو جسم کو لاحق ہونے والے امراض ہیں، ان کی بے بہتات کثرت ہے۔ تو ان حضرات کے لیے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے جو ان بیماریوں کے شکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین علاج بتلایا، اور اس کا سبب عام طور پر ان بیماریوں کے پھیلنے کے سبب پر اگر ہم ایک نگاہ ڈالیں تو تیل کا زیادہ سے زیادہ استعمال، تیل کے استعمال کی وجہ سے یہ بیماریاں بہت پھیلتی ہیں۔ اکثر بواسیر کی بیماری اور یورک ایسڈ کے جو ہے اس کے بڑھ جانے کی جو بیماریاں ہیں وہ تیل کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ اس لیے جو ہے ہمیں اس کا استعمال تھوڑا کم کرنا چاہیے۔ ہماری سحری بھی تیل سے بھرپور ہوتی ہے، اور افطاری کا تو کہنا ہی کیا، تیل سے بھرپور ہی ہوتی ہے۔ تو اس سے جو ہے خصوصاً احتراز کرنا چاہیے، خصوصاً افطار کے وقت میں۔ اطباء نے بھی، ڈاکٹروں نے بھی اس کو بڑا ضرر رسا کہا ہے کہ بڑا مضر ہے یہ سموسے وغیرہ، اور کسی کو بہت زیادہ شوقی ہے تو نئی مشین نکلی ہے تو اس مشین کا استعمال کر لیا جائے کہ اس مشین میں جو ہے سموسے بھی بغیر تیل کے تل سکتے ہیں، اور چکن وغیرہ بھی بغیر تیل کے بنایا جا سکتا ہے، تو اس مشین کا استعمال کر لیا جائے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دوا کیا ہے؟ ہیمیا، پرہیز۔ یہ سب سے پرہیز یہ سب سے بہترین دوا ہے، سب سے بہترین علاج اور سب سے بہترین دوا جو ہے وہ پرہیز ہے۔ ہمیں جو ہے جو چیزیں جسم میں بیماری پیدا کرنے والی ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ بعد میں جو ہے ہمیں پریشانی کا اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
تو یہ دو پھل ہیں التین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پھل جنت کے بارے میں یہ کہتا کسی پھل کے بارے میں کہ یہ پھل جنت سے اترا ہے تو میں انجیر کے بارے میں یہ کہتا کہ یہ جنت سے اترا ہے۔ اور دوسری ایک روایت سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب ان کو پیدا کیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب مت جانا، اگر اس درخت کے قریب گئے فتكونا من الظالمین تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا۔ قرآن کہتا ہے فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، کہ جب ان دونوں نے اس پھل کو کھایا بدت لهما سوآتهما تو ان کا سطر اتر گیا، ان کے جو کپڑے تھے جیسے ہی اس پھل کو کھایا اللہ پاک نے سزاً ان کے کپڑے اتار لیے۔ جب کپڑے ان کے اتر گئے اور برہنہ ہو گئے تو برہنہ ہونے کی وجہ سے بڑی شرم آئی ان کو، تو وہ لوگ کیا کرنے لگے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں کو اپنے اوپر لپیٹ لیا، انہوں نے کپڑا تھا نہیں تو جنت کے پتوں کو اس کے اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ اور وہ جنت کا کون سا پتا تھا تو کہا گیا ہے ورق التین، اردو میں ہی لکھا ہے ورق التین، انجیر کے پتے تھے جو ان دونوں نے اپنے جسم پر لپیٹ لیے تھے اور اپنے صدر کو ان پتوں کے ذریعے چھپایا تھا۔ تو یہ انجیر کا جو پھل ہے ایک تو جنت کا پھل ہے، اس لیے جو ہے اس کو کھانا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی بیماریوں کا علاج اس کے ذریعے تجویز فرمایا، اس لیے بھی جو ہے اس پھل کا استعمال کرنا چاہیے۔ توتی اتنے سارے فوائد، پھر جو ہے اس درخت پر اگر ہم غور کریں تو علامہ قرطبی ہی نے لکھا ہے کہ درخت شام وغیرہ کے علاقوں میں ہوتا ہے، یہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، جمیل المنظر، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی بہت عمدہ ہوتی ہے، نفیس الرائحہ، اس کی خوشبو بھی بہت ہی عمدہ ہوا کرتی ہے، اس کو توڑنا بھی بہت آسان ہے، اس کو چبانا بھی بہت آسان ہے اور لذیذ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے جو ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کو توڑنے بھی، اگانے میں بھی، کھانے میں بھی جو ہے اس کے بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ تو ان فوائد کے پیش نظر اللہ جل شانہ نے انجیر کی قسم کھائی، یہ قسم ہے انجیر کی۔ پھر دوسری قسم کھائی زیتون کی، اور قسم ہے زیتون کی۔ زیتون جو دانے دانے ہوتے ہیں جس میں سے تیل نکالا جاتا ہے، زیتون کے بارے میں بھی علامہ قرطبی نے روایت نقل فرمائی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کا مسواک بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیتون کا مسواک استعمال کیا، پھر لوگوں سے فرمایا کہ لقد سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک والزیتون، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسواک زیتون کا بہت عمدہ ہے، مسواک زیتون کا بہت عمدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ یہ بیان فرمایا فَإِنَّهُ يُطَيِّبُ الْفَمَ، اس لیے کہ یہ منہ کو خوشبودار کر دیتا ہے، زیتون کا مسواک جو ہے یہ منہ کو خوشبودار کر دیتا ہے۔ وَيَذْهَبُ بِالْحَفَرِ، اور حفر یعنی دانتوں کا جو پیلا پن ہے، دانت پیلے جو ہو جاتے ہیں جن کو اس کی شکایت ہے، اس کے لیے یہ علاج تجویز کیا گیا کہ اپنے دانتوں کے پیلے پن کو دور کرے وہ زیتون کا مسواک استعمال کر کے۔ اور حفر کی لغویین نے، بعض لغویین نے یہ کہا ہے کہ دانتوں کے کھوکھلے پن کی بیماری، کہ دانت کھوکھلے ہو جاتے ہیں، جو ہے ہڈی وغیرہ چبائی نہیں جاتی کھوکھلے دانتوں کے ذریعے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانتوں کے کھوکھلے پن کا علاج اگر تمہیں کرنا ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس، اس کے پاس جائیے، پہلے جو ہے زیتون کے مسواک کا استعمال کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ کم جو ہے اس کی کوئی زیادہ قیمت بھی نہیں ہے، اور مسواک کے فائدے بھی ابھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس میں تو ہر طرح کا فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی فائدہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ سِوَاكِ وَسِوَاكُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ، کہ یہ میرا بھی مسواک ہے، یعنی میں اس کے ذریعے مسواک کرتا ہوں، اور اگلے انبیاء علیہ السلام بھی زیتون کی لکڑی کے ذریعے مسواک کیا کرتے تھے۔
اس سے میرے بزرگوں اندازہ ہوتا ہے مسواک کے اہتمام کا بھی اور اس لکڑی کے استعمال کا بھی۔ ہمیں جو ہے اس سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ مسواک کے سلسلے میں جو ہے اکثر حضرات اس سے غافل نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اس کی اہمیت سے ہم غافل ہیں، ناواقف ہیں۔ سنت مؤکدہ ہے، مسواک کا استعمال کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح سنت مؤکدہ کے ترک کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اسی طرح بلا وجہ مسواک کو ترک کرنے سے بھی آدمی گنہگار ہوگا۔ کیوں مسواک کرنا یعنی اتنا زیادہ اہتمام کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، کہ لولا ان اشق علی امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کر رہے ہیں، ہماری مشقت کا خوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ میری امت کو مشقت نہ ہو، اس لیے مسواک کو فرض نہیں کرتا۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء او عند كل صلاۃ، کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز میں مسواک کو فرض کر دیتا، لامرتهم بالسواک حکم کرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا واجب ضروری، تو میں ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کے استعمال کو فرض کر دیتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فرض کر دیا جاتا تو مشقت ہو جاتی، تو مشقت کے خوف کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو فرض نہیں کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسواک کی کتنی اہمیت ہے۔ بعض ضعیف روایتوں میں ہے، ضعیف روایتیں فضائل کے باب میں معتبر ہوا کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ وہ نماز جو بلا مسواک کے ادا کی جاتی ہے، ایک نماز جو مسواک کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، ان 70 نمازوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے ادا کی گئی۔ یعنی ایک مرتبہ مسواک کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز 70 نمازوں کا ثواب اور درجہ رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے، اور یہ حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے۔ اگر کسی نے عصر کی نماز مسواک کے ساتھ پڑھی ہے تو بشارت ہے اس کے لیے کہ گویا اس نے 70 نمازیں ایک عصر میں پڑھی۔ اسی وجہ سے شکایت ہوئی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ کے رسول اگلی امتوں کی عمریں 1000 سال اور کسی کی اس سے بھی زیادہ، ان کے اعمال کے مقابلے میں ہمارا کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے چھوٹے عملوں کی فضیلتیں بڑھا دی گئی ہے۔ شب قدر اگر مل گئی تو انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر خير من الف شهر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر۔ مسواک کے ساتھ نماز پڑھ لی تو 70 دن کی نمازوں کا ثواب مل گیا۔ اگر کوئی پوری زندگی اس کا اہتمام کرتا رہے تو 1000 سال کیا اس سے بھی زیادہ زندگی کا ثواب وہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے مسواک کا اہتمام کہ ایک نماز جو مسواک کے ساتھ ادا کی گئی دوسری 70 نمازوں سے زیادہ درجہ اور فضیلت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بدأ بالسواک، گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر سے جب نکلتے تھے خصوصاً نماز کے لیے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے مسواک کرتے تھے، اس کے بعد گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرہانے رکھتے تھے، اپنے بستر اپنے تکیے کے قریب رکھتے تھے، اس لیے کہ اٹھنے کے بعد پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سارے مقامات ہیں، بلکہ مغازی کی روایات میں ہے بخاری شریف میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخری عمر تھی، بالکل جو ہے انتہائی ضعف اور کمزوری کے مرحلے میں تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سہارے کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنی زیادہ کمزوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انتقال سے تقریباً 1 یا 2 دن پہلے یا اس سے بھی کم مدت پہلے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے پر سر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔
اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بھائی سے پردہ نہیں ہے اس لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور وہ مسواک کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسواک کو دیکھا تو ٹک ٹکی باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسواک کو دیکھتے رہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹال لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، پھر جو ہے اپنے دانتوں سے اس کو چبایا، نرم کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک سے مسواک فرمایا۔ اس سے جو ہے اہتمام معلوم ہو سکتا ہے، ان روایات سے اور ان باتوں سے، ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسواک کا کتنا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور ہمیں بھی مسواک کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے مسواک کو استعمال فرمایا اور پھر فرمایا کہ یہ میرا مسواک ہے اور میرے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں انہوں نے بھی اس کے ذریعے یعنی زیتون کی لکڑی کے ذریعے مسواک کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کا یہ فائدہ بتایا کہ کلوا الزیت، کہ زیتون کے تیل کو کھاؤ، اگر تیل کھانا ہے تو زیتون کے تیل کو کھاؤ۔ پھر فرمایا وَدَّهِنُوا بِهِ، اور اس کے ذریعے مساج اور مالش کیا کرو۔ ہم جو ہے ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں کہ باڈی مساج کے لیے سب سے بیٹر آئل کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوا الزیت، کہ زیت یعنی زیتون کے تیل کو کھاؤ، وَدَّهِنُوا بِهِ، اور اس کے ذریعے مساج کرو، اپنی باڈی کا بھی اور اپنے سر کو بھی، اپنے سر پر بھی لگاؤ، باڈی پر بھی لگاؤ۔ وَدَّهِنُوا میں سب شامل ہو گیا، اپنے بدن پر بھی لگاؤ، اپنی ناک میں بھی لگاؤ۔ ناک میں تیل کا ڈالنا بڑا اکثیر ہے، بہت بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوا الزیت، زیتون کو کھاؤ، وَدَّهِنُوا بِهِ، اور اس کے ذریعے مساج مالش کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس لیے کہ یہ جو تیل ہے زیتون یہ بابرکت درخت کا پھل ہے۔ کس نے کہا بابرکت درخت ہے؟ زیتون کا درخت بابرکت ہے، کس نے کہا؟ خود قرآن پاک میں اللہ نے گواہی دی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، اس کے یعنی چراغ کا جو تیل ہے یہ تیل کس کا تیل ہے؟ من شجر زیتونۃ مبارکۃ، بابرکت درخت زیتون کا تیل اس میں ڈالا گیا ہے۔ تو زیتون کے درخت کے بابرکت ہونے کی، برکت والے ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوا الزیت وَدَّهِنُوا بِهِ، کہ زیتون کا تیل استعمال کرو اور اس کے ذریعے اپنی باڈی کا بھی مساج کرو، اس لیے کہ یہ بڑے بابرکت درخت کا پھل ہے۔ تو یہ دو چیزوں کی قسم، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ انجیر کتنا اہم ہے اور زیتون یہ کتنا اہم ہے اور کتنے فوائد رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ان دو چیزوں کی قسم اٹھائی والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی۔ وطور سینین، یہ ایک تفسیر ہے، اس کی دوسری تفسیر ہے آئندہ ذکر کرتے ہیں، دوسری تفسیر انشاءاللہ۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سنین کی۔ سنین یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ۔ طور پہاڑ کا نام ہے، پاکیزہ پہاڑ کی قسم کھا رہے ہیں اللہ جل شانہ۔ کون سا پاکیزہ پہاڑ؟ وہ پاکیزہ پہاڑ، وہ جبل سینا، جس کو قرآن پاک نے کبھی جبل طور اور جبل سینا دونوں طرح سے اس کو کہا گیا ہے، جس پر اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جس پہاڑ پر یعنی اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا تھا پہاڑ پر آنے کا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر گئے۔ جب اس پہاڑ پر گئے، وَكَلَّمَهُ، اللہ جل شانہ سے گفتگو ہوئی، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی اللہ جل شانہ سے بات تو ہوتی تھی،
لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ذریعے سے انڈائریکٹ ہوا کرتی تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف ملا ہے, یہ اعزاز ملا ہے ان کو کہ ان کی اللہ جل شانہ سے ڈائریکٹ ملاقات, یعنی ڈائریکٹ بات ہوئی بلا کسی واسطے کے. براہ راست اللہ جل شانہ سے ان کی اس پہاڑ پر گفتگو ہوئی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. جب اللہ جل شانہ سے بات ہوئی تب اس شوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑھ گیا کہ اللہ جل شانہ سے بات کرنے کا اتنا لطف آتا ہے. اس لیے انہوں نے کلام کو بڑھا دیا. اللہ جل شانہ نے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی کہ موسیٰ تمہارے یہ دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ وہ لاٹھی تھی تو کہتے قال ہی عصائی کہ اللہ پاک یہ میری لاٹھی ہے. جواب ہو گیا. لیکن چونکہ بات کرنے کا مزہ آ رہا تھا اس لیے اور بھی کہتے رہے قال ہی عصائی اتوکل علیہا, میں اس کا سہارا لیتا ہوں. واحش بہا علی غنمی, میں اپنے بکریوں پر جو ہے درختوں کو مار پر پتے جھاڑتا ہوں. واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى, اور دوسری میری بہت ساری ضرورتیں اس لاٹھی کے ذریعے پوری ہوا کرتی ہے. یہ اللہ جل شانہ سے جو ہے بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا. تو جب انہوں نے سوچا کہ اللہ جل شانہ سے بات کرنے میں اتنا لطف آ رہا ہے تو اللہ جل شانہ کے دیدار کا, اللہ جل شانہ کا دیدار اور آپ کا درشن کیا لطف رکھتا ہوگا. انہوں نے درخواست کی کہ ربی ارینی انظر الیک, کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار ہو جائے. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ ابھی آپ کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے, آپ کی بینائی میں ابھی وہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ میرا دیدار کر سکے. لیکن پھر بھی جب تم درخواست کر رہے ہو تو میں اپنی تجلی, اپنا نور اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں. اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لیتا ہے تو ممکن ہے آپ برداشت کر پائے. پہاڑ حضرت موسیٰ انسان کے مقابلے میں ظاہر بات ہے پہاڑ کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت ہوا کرتی ہے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جیسے ہی اللہ جل شانہ نے اپنی تجلی کا ایک ذرہ, پتہ نہیں اس سے بھی کم پہاڑ پر پڑا نہیں تھا, فخر تو پہاڑ کیا ہو گیا, جعلہ دکن, پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اللہ جل شانہ کی تجلی سے. وخر موسیٰ صعقا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش آیا تو کہنے لگے تم تو الیک, کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دیجئے, میں نے ایک ایسی چیز کی تمنا ہے. لیکن میرے بزرگوں جنت میں یہ نعمت ملے گی. جنت میں جو ہے ہر مومن کو اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا. انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں اس کو بھی ذکر کیا جائے گا. طور سینین, اللہ جل شانہ نے قسم کھائی کس کی, طور سینا کی, کہ جس پہاڑ پر اللہ جل, اس پہاڑ کی قسم کہ کتنا عظیم الشان پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ پر کھڑے رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براہ راست اللہ جل شانہ سے گفتگو ہوئی ہے. اس عظیم الشان پہاڑ کی قسم اٹھائی, 3 قسمیں ہو گئی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, چوتھی قسم کھا رہے ہیں اللہ جل شانہ, اپنے کلام کو مؤکد کر رہے ہیں. اگر اللہ جل شانہ بغیر قسم کے بھی کہتے تھے تب یہ بات اٹل تھی, اس میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن 3 قسمیں کھائی اور یہ چوتھی قسم کھا رہے ہیں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, اور قسم ہے اس شہر کی جو امن والا شہر ہے, یعنی مکہ مکرمہ. یہ سورت مکی ہے, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. مکہ مکرمہ کی قسم کھائی کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, بہت ہی امن والا شہر ہے, بہت ہی شانتی والا شہر ہے. جو بھی جاتا ہے کہتا ہے کہ ایسا دل لگتا ہے, کوئی بھی ہو, بڑے سے بڑا جو ہے دنیا دار بھی کیوں نہ ہو, وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں ایسا دل لگتا ہے کہ ہمارے فارم ہاؤس میں جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی. ایسا دل لگتا ہے, ہر ایک کا اس میں لگتا ہے, اس لیے کہ بڑا امن والا شہر ہے. اس کے پرندے بھی محفوظ, اس کے پرندے کو بھی کوئی مار نہیں سکتا. اس کے شکار کو بھی, وہاں کوئی جانور ہرن اگر کسی نے دیکھ لیا, روز کسی نے نیل گائے دیکھ لی تو اس کو شکار نہیں کر سکتا. حرم کے جانور کو شکار, اس لیے کہ امن ہی امن ہے. حتیٰ کہ بعض حضرات کے یہاں تھا اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور قتل کرنے کے بعد حرم میں چلا جائے تو حرم میں اس کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا. حالانکہ قتل کا بدلہ قصاص ہے, یعنی قصاص کیا جاتا ہے. جو ناحق کسی کو قتل کر دے تو اس کو بھی جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن جو حرم میں داخل ہو جائے, کوئی جنایت کر کے, کوئی جرم کر کے
تو جب تک وہ حرم میں رہے گا اس سے جو ہے احناف کا مسلک یہی ہے کہ حرم میں جو ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ حرم کے باہر نکلے. جب حرم سے باہر آ جائے گا تو حرم سے باہر بھی اس کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ شہر جو ہے امن والا شہر ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ جل شانہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے. اس لیے جو ہے کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہوا، بس ایک دن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہوا. لا اقسم بهذا البلد، وہاں پر بھی شہر کی قسم کھائی مکہ مکرمہ کی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ آپ کے لیے جو ہے یہ شہر ایک دن کے لیے حلال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے اس میں کسی طرح کے جرم کا اور جو ہے کسی شکار کو شکار کرنے کی کوئی جو ہے گنجائش نہیں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی مکہ مکرمہ کی. اس کے اعتبار سے دو چیزیں، ایک انجیر ہو گئی، زیتون ہو گیا، اور دو عظیم الشان پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس مقام پر وحی ملی اور تورات ملی اس مقام کی قسم اٹھائی، اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں وحی ملی اس مقام کی قسم اٹھائی. اسی اعتبار سے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ دین سے مراد یہاں پر انجیل نہیں ہے، بلکہ دین سے مراد وہ مسجد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی. ہمیں معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، کہ 950 برس تک، اور قرآن کی زبان میں 1050 کب فلبث فیہم الف سنۃ، 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو حضرت قصہ بہت مشہور ہے اس لیے ہم اس کو مختصر کر دیتے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر جو ہے تو پھر وہی نازل ہوئی کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی تیار کرو. جب وہ کشتی گرمی کے زمانے میں تیار کرتے تھے تب ان کی قوم ان کا مذاق اڑا گیا کرتی تھی کہ یہ کیسے آدمی ہے کہ یہاں پر بارش کا کوئی نشان نامو نہیں ہے، اور جو ہے اتنی چلچلاتی اور تیز دھوپ ہو رہی ہے اور یہ کشتی تیار کرنے لگے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام ان کو جواب دیتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، کیا تم ہمارا مذاق اڑاؤ آئندہ کل تمہارا مذاق اڑایا جائے گا. چنانچہ کشتی تیار ہوئی اور اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ پانی نکالنا شروع کرے. چنانچہ آسمان سے بھی پانی برسا اور جو زمین سے بھی پانی نکلا اور پہاڑوں سے بھی پانی ابلنے لگا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کو اس پر ترس آیا اور اس نے کہا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ بیٹے آخری لمحہ ہے، تو دیکھ رہا ہے بارش برس رہی ہے اور زمین سے پانی نکل رہا ہے، آجا ہماری کشتی میں سوار ہو جا. تو اس بیٹے نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ قریب اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ جو ہے مجھے پانی سے بچا لے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی تو یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ ایک تھپیڑا موج کا ایسا آیا اور اس کو جو ہے بہا کر لے گیا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا طوفان پوری دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی. پھر جو ہے یہ کشتی کہاں ٹھہری؟ واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر جا کر یہ کشتی ٹھہری. اور جودی پہاڑ پر یہ جتنے بھی لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے، انہوں نے یہاں قیام کیا اور یہاں ایک مسجد تیار ہوئی. تو اللہ جل شانہ اس مسجد کا نام دین تھا. تو اس بعض مفسرین کے قول کے مطابق تو اللہ جل شانہ اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے جہاں تبلیغ کی تھی اس مقام کی قسم اٹھا رہے ہیں. اور والزیتون، اور زیتون سے مراد یہاں پر ملک شام بیت المقدس، کہ جہاں زیتون کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ اس مقام پر بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا تعلق بیت المقدس سے رہا ہے اور انہوں نے بیت المقدس میں اپنی دعوت کو چلایا ہے. تو اس کے اعتبار سے جوڑ ہو گیا کہ دین میں حضرت نوح علیہ السلام اور جو ہے زیتون میں وہ سارے پیغمبر جن کا تعلق بیت المقدس سے ہے، اور طور سینین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر، اور حضرت بلد الامین میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے آباد کرنے والے ہیں تو ان کا ذکر ہو گیا کہ یہ 4 مقامات مقدسہ جن پر ان جلیل القدر پیغمبروں نے تبلیغ کا کام کیا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے، ان
चार चीजों की कसम अल्लाह जल्ल शान उठा रहे हैं, और फिर कसम किस बात पर उठा रहे हैं इसको बयान फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि वाक़िअतन सचमुच यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है। जितनी बेहतरीन शक्ल अल्लाह जल्ल शान, चूंकि ये नेमत हमें मिली है और रोजाना हर एक को मिलती है, इसलिए जो है हमें इसका एहसास नहीं है। लेकिन अगर हम गौर व फिक्र करें तो तमाम मखलूकात में सबसे बेहतरीन शक्ल अगर किसी की है तो वो हजरत इंसान की है। हर एक को जो है मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हर एक मुनकब्बन अला वजही, हर एक का चेहरा नीचा पैदा किया गया, इंसान का चेहरा ऊंचा पैदा किया गया। हर एक जो है ना बकरी का और कुत्ते का और जो है जानवरों का, हर एक जो है नीचे की तरफ उसका चेहरा जा रहा है, और इंसान का चेहरा अल्लाह जल्ल शान ने ऊपर रखा। अजीब जो है ना, हम गौर व फिक्र करेंगे तो पता चलता जाएगा कि आंखें ऐसी जगह रखी, अगर यहाँ रख देते आंखें तो कितना मुश्किल हो जाता। यहाँ जो है ना दो पेवर लगाने पड़ते, हर दर्जियों के लिए भी मुश्किल हो जाता है यहाँ। तो ये आंख ऐसी जगह सेट की, ऐसी जगह रखा जो बिल्कुल मुनासिब थी, बाल ऐसी जगह रखे जो बिल्कुल मुनासिब थे, कान, नाक, आंख, जबान एक एक जोड़ के आप गौर व फिक्र करते जाएं, अल्लाह जल्ल शान की खिलकत नजर आती जाएगी। कान के आंखों में पपोटे रखे, ये बाल बनाए, उसकी भवें बनाई, और जो है ये पलके बनाई उसकी, हर एक में इतनी ज्यादा हिम्मतें हैं। अगर ये सिर्फ आंखों के सामने की चमड़ी जो है वो निकाल ली जाए तो इंसान की आंखें 4 दिन में खराब हो जाएगी। इसलिए कि हर आने वाले तिनके से, आने वाली जो है चीजों से, कचरों वगैरह से कौन हिफाजत करता है? ये पपोटे ही। और ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐसा रखा है कि जैसे ही कचरा आता है आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, ये अपना काम शुरू कर देते हैं। जिस तरह वो टंकी पर जाती है और ऑटोमेटिकली मोटर बंद हो जाती है, इसी तरह जैसे ही तिनका यहाँ पर आता है वैसे ही जो है आंख हमारी बंद हो जाती है। तो हर चीज बिल्कुल अपने मकाम पर बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। सिर्फ जिस्मानियत नहीं, अक्ल अता फरमाई। किसी जानवर को अक्ल नहीं मिली। हम उन इंसानों को देख ले, हमारे लिए बड़ी इबरत है उन लोगों को देखकर कि जिनकी अक्ल, सिर्फ अक्ल उनकी सल्ब कर ली गई है, अक्ल नहीं है। जिन घरों में वो रहते हैं उन घरों वालों से हम जो है तो पता करें कि कितनी मशक्कत होती है ऐसे लोगों को जो है तो संभालने में और रखने में, और उनकी जो है तो उनकी तरफ से पेश आने वाली मुसीबतों को बर्दाश्त करने में। ऐसी अक्ल जो है तो निकल गई। तो अक्ल अल्लाह जल्ल शान ने इंसान को अता फरमाई, देखने की कुव्वत अता फरमाई, सूंघने की कुव्वत अता फरमाई, चखने की कुव्वत अता फरमाई, सुनने की कुव्वत अता फरमाई, पकड़ने की कुव्वत अता फरमाई, चलने की कुव्वत अता फरमाई, बोलने की कुव्वत अता फरमाई, सोचने की फिक्र व ख्याल की कुव्वत अता फरमाई। ये सारी चीजें समीअ व बसीर बनाया और मुदब्बिर बनाया। मंसूबाबंदी इंसान करता है, बेहतरीन मंसूबाबंदी करने के अल्लाह जल्ल शान ने उसको सलाहियत अता फरमाई। किसी इंसान के सिवा किसी मखलूक को इनमें से कोई चीज नहीं मिली है। ये अल्लाह जल्ल शान का बहुत बड़ा इनाम है, जिस पर अल्लाह जल्ल शान ने 4 कस्में खाकर ये इनाम बयान किया कि लक़द खलक़नल इंसान, कसम है अंजीर की, कसम है ज़ैतून की, कसम है पहाड़ तूर की, कसम है बलदुल अमीन मक्का मुकर्रमा की, कि हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है। इससे बेहतर शक्ल किसी चीज की नहीं हो सकती। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बहुत ही बेहतरीन शक्ल में, बहुत ही बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को जो है बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने और भी जो है दीगर मुफस्सिरीन, इसलिए कि तमाम तफसीरों को देखना काफी मुश्किल होता है, इसलिए एक तफसीर देखते हैं और जो है तो उसमें बहुत सारी बातें मिल जाती हैं हमें। तो उन्होंने अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने और भी दीगर मुफस्सिरीन ने भी ये इस वाक़े को बयान फरमाया है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। वाक़या ये है कि खलीफा मंसूर अब्बासी, मंसूर जो है बनु अब्बास, यानी कि पहले जो है खिलाफत राशिदा का जमाना है, उसके बाद खिलाफत बनु उमैया का जमाना है, उसके बाद जमाना आता है बनु अब्बास का।
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی نسل کی جو ہے تو حکومت رہی ہے، تو اس میں ایک بادشاہ، ایک امیر المؤمنین گزرے، ان کا نام ہے منصور۔ تو منصور کے دربار میں، اس کے درباریوں میں ایک بہت محبوب درباری تھا جس کا نام تھا عیسیٰ بن موسیٰ۔ عیسیٰ بن موسیٰ یہ منصور کا، یعنی بادشاہ وقت کا، خلیفۃ الوقت کا بہت قریبی دوست تھا اور بہت جگری دوست تھا۔ ایک مرتبہ جب یہ عیسیٰ بن موسیٰ کا نکاح ہو گیا، اب اللہ جل شانہ نے اس کو بہت خوبصورت بیوی عطا فرمائی اور بہت محبت کرنے والی بیوی تھی۔ اب ایک مرتبہ رات میں وہ جو ہے بیٹھا ہوا کہنے لگا، یعنی جو ہے فرد محبت میں جوش میں آ کر اس نے یہ کہہ دیا کہ انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ بڑی خوبصورت تھی، جوش میں آ کر اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ فرد محبت میں جوش میں اس نے یہ جملہ کہہ دیا، فاحتجبت منہ، عورت نے جو ہے تو اس سے پردہ کر لیا اور یہ کہا کہ طلقتنی، کہ تم نے مجھے طلاق دے دی۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہاں چاند کی روشنی اور کہاں میں صرف تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن حقیقت تھوڑی ایسی ہوتی ہے۔ اور تم نے تو قسم کھائی کہ اگر تو چاند سے بھی زیادہ، اگر چاند کی طرح ہے پھر بھی کوئی بات ہے، لیکن تم تو کہہ رہے ہو کہ چاند سے زیادہ۔ تو احتجبت منہ، پردہ کر لیا اور جو ہے تو کہا طلقتنی سلاسل، کہ تم نے مجھے 3 طلاق دے دی۔ اب یہ گھبرا گئے۔ دوسرے دن جو ہے رات میں نیند آئی نہیں آئی، جو ہے تو بالکل پاؤں پھٹے ہی اور صبح سویرے ہی دربار میں پہنچے، خلیفہ سے یہ کہا کہ آج تو غضب ہو گیا، آپ کسی بھی طرح جو ہے اس مسئلے کا حل نکالیے۔ اس نے جو ہے تو اس کے دربار کے جو علماء کرام تھے، پہلے زمانے میں بادشاہ جو ہے یعنی علم دوست بھی ہوا کرتے تھے، ان کے دربار میں بڑے بڑے جو ہے فقہاء کرام، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین ہوا کرتے تھے ان کے دربار میں۔ تو انہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا، جتنے بھی بڑے بڑے عالم تھے انہوں نے پوچھا کہ اس طرح سے مسئلہ ہو گیا ہے، کیا اس کی کوئی شکل نکل سکتی ہے کہ طلاق نہ ہو اس کو؟ تو ہر ایک نے یہ کہا کہ بھئی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی چاہے کتنا بھی حسن ہو لیکن چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہو سکتی، اس لیے جو ہے 3 طلاق اس کو واقع ہو گئی۔ لکھا ہے کہ کانا تلمیذا من تلامید ابی حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے، ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد بھی اس کے دربار میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کی بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور طلاق میری رائے میں نہیں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے اس آیت کو پڑھا کہ 4 قسم کھا کر اللہ نے کہا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، اس پہ چاند بھی آ گیا، سورج بھی آ گیا، اور آپ جو ہے تو خوبصورتی میں جتنی بھی مثالیں پیش کرتے ہیں سب آ گئے۔ اس میں جو ہے تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ان کی بیوی جو ہے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا ان کو طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ ہر ایک نے اس مسئلے کو تسلیم کیا اور اس کو خوش کر دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی پر جو ہے ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ما بقیہ اگر موقع رہا تو آئندہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پروردگار عالم ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ پاک آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی درگزر کرنے والے ہیں، آپ ہی شمس و قمر کے مالک ہیں، آپ ہی ہم سب کے خالق و مالک ہیں، یہ ہواؤں اور اس کے چلانے والے آپ
آپ ہی ہے، اللہ پاک آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے آپ ہی ہے، ساری دنیا آپ کی مخلوق ہے، ساری دنیا آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ بے نیاز ہے، آپ ولا الولا ہے، آپ ہم سب کے مالک ہیں، آپ مالک الملک ہیں۔ اللہ پاک اس مقدس وقت میں، اس مقدس مقام میں، اللہ پاک اس مقدس مہینے میں، اس مقدس وقت میں، اس مقدس مجلس کے بعد ہم سب اپنے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دربار میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آج ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیجیے، اللہ پاک ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، عائشہ غالب کی مغفرت فرما، محسنین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے، محبت کرنے والے، اللہ پاک تمام کی مغفرت فرما۔ وہ مصنفین جنہوں نے کتابیں لکھ کر ہم تک پہنچائی، جنہوں نے بڑی مشقتوں کے بعد کتابیں لکھی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہماری تربیت میں انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی، اللہ پاک ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، اللہ پاک اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، قرآن پاک سے خصوصی لگاؤ اور تعلق نصیب فرما دیجیے، مساجد کا پختہ بنا دیجیے، ہمارے دلوں کو معلق دل مساجد فرما دیجیے، مسجدوں میں ہمارے دل اٹکے رہے ایسے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہمارے لیے گناہوں سے بچنا بھی مشکل اور نیکیوں کو کرنا بھی مشکل، اللہ پاک آپ اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خیر کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور زیادہ سے زیادہ برائیوں سے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہمارے اولاد کی عائزہ غالب رشتہ داروں کی محبین کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کی جو تمنائیں ہیں ہم سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں، ہمارے دلوں کی جو پریشانیاں ہیں، ہماری زندگیوں کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ہم سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں۔ اپنے خزانے غیب سے اللہ پاک ان تمام پریشانیوں کو حل فرما دیجیے، اپنی رحم سے ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ پاک نعمتیں جو آپ نے تیار کر رکھی ہے، جو خزانے آپ نے بنائے ہیں، وہ خزانے آپ کی کسی کام کے نہیں ہے، آپ کا ولا الولا ہے، آپ بے نیاز ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک نعمتیں عطا فرمائیے اور شکر کے راستوں سے جنت میں پہنچا دیجیے۔ شکر کا راستہ بھی جنت کا ہے، صبر کا راستہ بھی جنت کا ہے۔ اللہ پاک نعمتیں عطا فرما کر، شکر کی توفیق عطا فرما کر جنت میں پہنچا دیجیے۔ صبر والے راستے سے اللہ ہم کمزور ہے، ہم میں ہمت نہیں ہے، اللہ پاک ہم آپ کی کسوٹیوں پر، آپ کے امتحانات پر نہیں اتر سکتے ہیں، اللہ پاک صبر کے بجائے شکر والے راستے سے ہمیں جنت میں پہنچا دیجیے۔ اللہ پاک اپنے خصوصی نام ہم پر نازل فرما دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، ہر ایک کو ہر بیماری سے نجات اور حفاظت شفا عطا فرما دیجیے۔ تاجروں کی تجارت میں خوب برکت نصیب فرمائیے، کسانوں کی کھیتی باڑی میں خوب برکت نصیب فرمائیے، دکانداروں کی دکانوں میں برکت نصیب فرمائیے، جس کا جو بھی پیشہ ہے اللہ پاک اس کے پیشے میں خوب برکتیں، اخلاص اور عافیت والی برکت والی کثیر مقدار میں روزی عطا فرمائیے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرمائیے، اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ پاک اس ماہ مقدس میں بڑی امید ہوگی ان کو ہم سے ایثار ثواب کریں گے، اللہ پاک ہماری اس مجلس کا ثواب بھی ہمارے تمام مرحومین کو پہنچا دیجیے۔ امت مسلمہ کے، ہمارے اس مجمع کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور پوری امت مسلمہ کے ہمارے اساتذہ کرام میں جو پہنچ چکے ہیں، ان کی تمام میں اللہ پاک ان تمام کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ اللہ پاک ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو کچھ بھی مانگا اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیے، جو کچھ رہ گیا اپنی شان نشان ہمیں عطا فرمائیے۔ ہم نے اپنے اوقات کے مطابق مانگا، اللہ پاک اب اپنی شان نشان عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ روزوں کو قبول فرمائیے، تراویح کو، اس درس کو قبول فرما لیجیے، بیٹھنے والوں کو قبول فرما لیجیے، انہوں نے قربانیاں دی، ان کی اس وقت کی قربانی کو بھی قبول فرمائیے، اور ہماری حسنات کے میزان میں، نیکیوں کے پلوں میں اس کو رکھ دیجیے، اور کل قیامت کے دن ہمیں یہ کام آئے ایسے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين۔